بچہ آ گیا کہنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی اجازت لے دیں، 10 منٹ حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ میں کہ پتر جی تے اتھے لوانی ہے تے کلیاں بھی نعت پڑھیں گا تے لگ جائے گی، تو باقی اگر مقاصد اور ہیں تو پھر چلو میں سفارش کر دیتا ہوں، اگر وہاں لگوانی ہے نا وہاں، تو پھر تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے گا تیری حاضری۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ سے اپیل کروں گا درد سے، اگر آپ بات مانیں گے تو میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اکیلے میں نعت پڑھا کرو، اپنی گاڑی میں نعت سنا کرو، رات جب کوئی نہ ہو تو پھر کہا کرو، پڑھ سنا کرو کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جب اکیلے ہو نا اکیلے، تو پھر وہ منظر یاد کیا کرو جب وہ بٹھاتے ہیں نا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کو لانے کے لیے، تو اس منظر پہ فاضل بریلوی نے کہا تھا اب سواریاں سج گئیں، اب عمرے ہو گئے، حج ہو گئے، اب سوئے مدینہ روانگی ہے۔ تو یہ ایک تخیل ہے، ذرا اس پر غور کرنا کہ اچانک کسی بندے نے بیچ میں سے بول کے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب ذرا کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آؤ اب تمہیں حضور کا گنبد خضرا دکھائیں، آؤ یہ ذوق دیکھو، اور پھر اس کی کیفیت دیکھو، اور اس پر جو وارد پھر آپ کی کیفیات ہیں ان کو ملاحظہ کرو۔ میرے عزیز، آپ علم حاصل کریں پر وہ ایسا نہ ہو جس میں نفع نہ ہو، لفظوں کا گورکھ دھندا نہ ہو، صرف جملوں کو مرتب کرنے کا طریقہ نہ ہو۔ آپ کا علم نافع ہو، آپ اس پر عمل کریں، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ زندگی میں کسی سے آپ کی کبھی لڑائی ہو جائے نا اور سامنے والا ان پڑھ ہو، تو انتہائی کمزور آدمی بھی بیچ میں سے اٹھ کے کہتا ہے یار تو پڑھا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایتھے نہیں آندے؟ ایسے ایسے تو کرو ہلکا ہلکا، کہتے ہیں یار تے کیوں کہتے ہیں؟ کہ پڑھے لکھے لوگوں سے لوگوں کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے لوگوں کی امیدیں، بھئی تو پڑھا لکھا ہے کیوں لڑ رہا ہے؟ معنی کیا ہے؟ پڑھے لکھے میں تو ظرف زیادہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے میں تو حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، بردباری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام آدمی کا تجزیہ ہے، وہ تو سیاحوں پہ آنا ہو کے کر رہے ہیں، وہ انہوں چھڑو حضرت صاحب تسی تے سیانے بندے ہو۔ یہ سمجھیں آپ، جب لوگ کسی کو صاحب علم سمجھتے ہیں تو اسے لوگ پھر ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں، لوگ اس پر ڈیوٹیاں